اولیاء مرتے نہیں بلکہ مکمل وجود کے ساتھ پردہ کرتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کی بھی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اخلاص و محبت ہی اصل دولت ہے، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس یہ دولت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ خلقت سے گوشہ نشیں ہو کر یاد الہی میں مشغول ہونا کوئی ہمت کی بات نہیں، بلکہ ہمت تو یہ ہے کہ خلقت میں رہ کر یاد الہی میں مشغول رہے اور مشغول نہ ہو۔ جو شخص درویشوں سے الجھتا ہے اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ درویش اپنی جھولیوں میں دین و دنیا کے تمام خزانے رکھتے ہیں۔ طریقت میں سادہ پانی پینے سے اگر عبادت و ریاضت میں سستی آئے تو وہ شراب سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ درویش یہ ہے کہ جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، اگر ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنایا جائے۔ علم حاصل کرنا تمام عبادت سے بہتر ہے، مگر دنیاوی علم نہیں بلکہ علم معرفت حاصل کرنا۔ والدین کے چہروں پہ محبت سے نظر کرنا بھی خدا کی خوشنودی کا موجب ہے۔ کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق خدا سے خواہ کتنی ہی تکلیف پہنچے شکوہ و شکایت نہ کرے۔ جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ عارف وہ ہے جو اپنا دل دونوں جہاں سے ہٹا لے۔ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہو اللہ تبارک و تعالی اسے دوست رکھتا ہے۔ دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، زمین جیسی تواضع۔ خود پسندی کبیرہ گناہ ہے۔ سب وقتوں میں عمدہ وقت وہ ہے جو وسوسوں اور خطرات سے پاک ہو۔ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل اور بے عزتی کرنا۔ درویش وہ ہے جو کسی حاجت مند کو محروم نہ لوٹائے۔ جو بندہ رات کو باتہارس سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل اسے بخش دے، یہ باتہارس سویا تھا۔ عارفین خدا آفتاب کی طرح دنیا میں روشن ہوتے ہیں اور سارے جہاں کو معرفت کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ میں گر رہا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز، بڑھا کے ہاتھ اٹھا لو مجھے غریب نواز۔